استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اور دنیا ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں اللہ کے بندے اللہ کے رسول کی حدیث ختم بخاری کے حوالے سے جمع ہوئے سب کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے آمین اس دربار کی ہم سب کو مرتے رحمت اللہ نصیب فرمائے بالکل مختصر دعا بھی ہو چکی ہے صرف دوا باقی ہے دوا کھلا کر کے میں آپ کو رخصت کر دوں بالکل مختصر اور مختصر وقت کے لیے مختصر پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے وصل کرنا چاہتا ہوں 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں آپ کا دیجیے انشاءاللہ بیٹی میں دیں گے بیٹا میں لیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ میں نے دیکھ لیا دماغ کو ٹٹول لیا کہ آپ لوگ کہاں آپ لوگ جانے کی پوری تیاری میرے پوچھنے کا مقصد تھا کہ بیٹی میں جہیز دیں گے اور بیٹا میں لیں گے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے تعریف کی ہے آپ لوگ کہاں ہیں اندازہ ہو گیا 3 سوال سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہاسپٹل میں دیکھیں گے لکھا ہوا رہے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ لکھا ہوا رہتا ہے آپ جائیے بلاک وہاں میں لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ٹرک کے پیچھے دیکھیے تختے کے اوپر لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن یہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ ایسا کیوں لکھا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے آپ کی خدمت میں دوسرا سوال کہ مسلمان بچی 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی اور مسلمان کے گھر نہیں گئی مسلمان کے گھر نہیں گئی 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی 3 وجہ سے بھاگی آبرو الگ گئی ایمان الگ گیا 3 وجہ سے بھاگی ہے وہ پہلی اور دوسری آخری وجہ کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال آپ کی خدمت میں ہے مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تک حل کر رہے اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے آمین ایک بیٹی کے باپ نے خط لکھا اس میں لکھا کہ حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اپنی جان اپنے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں اجازت دے دیجیے تو حضرت نے جب پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا وہ کیا فریاد اس نے اپنی زبان سے دہرائی آپ سنیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا پیر کے نیچے سے آپ کی زمین نکل جائے گی یہ آپ کی سوال ہے 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ ہر جگہ دیکھیں گے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھا رہتا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے 1984 کی رپورٹ میں لکھا کہ اس ہندوستان میں 1 سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ 10 لاکھ لڑکی ہندوستان میں 1 سال میں مار دی جاتی ہے یہ مارنے والے کوئی غیر نہیں اپنے ہیں اور اپنے میں بھی ماں باپ کیسے مارتے ہیں الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے
اب اس کو دوائی کے ذریعے گرایا گیا، انجیکشن کے ذریعے سے اس کو روکا گیا، اس کو ضائع کیا گیا۔ حمل کو ضائع کرنے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں دوسرا سوال تھا کہ 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی 3 وجہ سے بھاگ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہ لکھتے ہیں کہ 3 وجہ سے لڑکیاں بھاگ گئی۔ پہلی وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹی سے بے خبر ہو گیا، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، سنے گھر میں بکری سباسی، لڑکی بھاگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار۔ دوسری وجہ، ماں باپ کو جوش ہوا کہ بچی کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے بڑا اچھا جوش تھا، لیکن یہ ہوش نہیں رہا کہ جوان لڑکی کو لڑکی کے اسکول میں دینا تھا، اس کو جوان لڑکوں کے اسکول میں دے دیا۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار، یہ ماں باپ زیادہ گنہگار۔ تیسری وجہ، لڑکی بھاگی ہے، جاہل سے جاہل لڑکا ڈیمانڈ کے بغیر نکاح نہیں کرتا، جاہل سے جاہل لڑکا غریب سے غریب آدمی سے اس کی بیٹی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ڈیمانڈ کے نتیجے میں غریبوں کی بچیاں بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، سماج کے سارے لوگ ہیں۔ اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں نے یہ رکھا کہ ایک باپ نے خط لکھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں زہر کھا کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہو، خودکشی حرام ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بیٹی ہوتی تو میں بھیک مانگ کر کے اس کو لیے دولہا خرید کر کے میں اس کو دے دیتا، میری 4 بیٹیاں ہیں، کتنی بیٹیوں کے لیے میں بھیک مانگوں؟ اس سے بہتر ہے کہ اس ذلت کو اٹھانے سے بہتر ہے کہ زہر کھا لو اور اپنی بیٹیوں کو بھی زہر کھلا کر کے مار دو، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر میں جلا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اس پیغام کو مکمل کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہ بیٹی پر رحم کیجیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ سماج کی بیٹی نہیں، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ سماج ایک فرد سے بنتا ہے، وہ سماج کی بیٹی نہیں، آپ کی بھی بیٹی ہے۔ آپ بیٹی پر رحم کریں گے، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، 9 مہینے پورے ہو گئے، بیوی ہاسپٹل میں گئی تو یہ سینہ تان کر کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا کرسی میں۔ ادھر سے نرس آتی ہے اور مبارکبادی دیتی ہے کہ مبارک ہو، بیٹی کے باپ ہو گئے۔ اب یہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، مراقبے میں چلا گیا، چہرہ پورا سیاہ ہو گیا، سر جھک گیا۔ اور اگلے سال 2 سال کے بعد جب بیوی کو ہاسپٹل میں داخل کیا، ولادت کا وقت ہوا تو نرس آ کر کے خبر دے رہی ہے، سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نرس نے آ کر کے بتایا کہ مبارک ہے، تم بیٹے کے باپ ہو گئے، اب سیدھا سر اٹھایا، سینہ تان کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جبریل فرشتہ وہی لے کر کے آ رہا۔ بیٹا کا نام سن کر کے سینہ چوڑا ہو گیا، سر اٹھا رہا ہے، سینہ تان رہا ہے، اور بیٹی کا نام سن کر کے سر جھک گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ دال میں کالا ہے۔ بیٹی آئے گی تو کنگال ہو جائیں گے، بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے۔ میٹھا میٹھا حق حق کروا عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا خود کار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتاروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پیشانی آپ کی میں ٹٹول کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیں گے، آپ خاموش ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں، کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ آپ لوگوں کی مایوسی کی خوشی میں تبدیل فرمائے۔ بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں تعلیم کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ 5 لڑکی امتحان دینے کے لیے، مسلمان کی 5 لڑکیاں امتحان دینے کے لیے اسکول میں انٹرویو دینے کے لیے آئی۔
تو پہلا سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی کو پتہ نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا کہ اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی کو خبر نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا کہ حضور کی والدہ اور ماجدہ، حضور کی والدہ ماجدہ، والد ماجد کا نام بتاؤ، کسی کو پتہ نہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ آخری سوال پوچھا، سب نے تسلی بخش جواب دیا، قلم توڑ دیا۔ آخری سوال پوچھا کہ 3 فلموں ہیروئن کا نام بتاؤ، اب کیا تھا، قلم توڑ دیا، تسلی بخش۔ بیٹی آپ کو ہے تو بیٹی کو پڑھانا پڑے گا 3 وجہ سے، ایک وجہ نہیں، 3 وجہ سے آپ کو بیٹی کو پڑھانا پڑے گا۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے۔ آپ نے بیٹے کو تعلیم دلائی، انسان بنایا، اگر بیٹی کو تعلیم سے محروم کریں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہوگی، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری۔ دوسری وجہ، جیسے آپ کا بیٹا مسلمان اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان۔ آپ نے دین کی تعلیم دے کر بیٹے کو مسلمان بنایا، اگر دین کی تعلیم سے آپ نے بیٹی کو محروم کیا تو اس کا دین اور ایمان دونوں خطرے میں پڑا، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے۔ تیسری وجہ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت بیٹی ہے، اگر آپ نے تعلیم سے محروم کیا تو وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے۔ اور اگر بیٹا بیٹی دونوں آپ کو اللہ نے دیا تو بیٹے سے زیادہ آپ کو بیٹی کو پڑھانا پڑے، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو، بیٹا کو کم بیٹی کو زیادہ، دونوں کو پڑھانا ہے، مگر بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچ گئی، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھا تنہا، مرد پڑھا عورت پڑھی سارا خاندان۔ اور نشید کے دربار میں ایک لڑکی ہے، بادشاہ سے کہا کہ حضور مجھ کو نوکری دے دو، تو بادشاہ نے کہا کیا نوکری کرو گی؟ کہا کھانا پکا دیں گے، کپڑا دھو دیں گے، پوچھا لگا دیں گے۔ تو بادشاہ نے بے وقوف بناتے ہوئے کہا کہ تم بدصورت ہو، تمہاری ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تم بدصورت ہو، تم کو نوکری نہیں دے سکتا۔ لڑکی خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی، خوبصورت کم تھی، خوبصیرت زیادہ تھی۔ اس نے بادشاہ کو منہ توڑ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دونوں بات غلط کہی ہے، اگر میں ثابت کر دوں تو نوکری دیں گے؟ تو بادشاہ نے وعدہ کر دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے پہلی بات غلط کہی ہے کہ جس کی ناک چپٹی ہوتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے۔ آپ ہرن کو دیکھیے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی ناک پر غور کیجیے، اس کی ناک کھڑی نہیں ہوتی، چپٹی ہوتی ہے۔ جب وہ جانور ناک چپٹی خوبصورت ہو سکتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان ہو کر کے میں بدصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کو ماننا پڑا، علم کا لوہا ماننا پڑا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دوسری بات بھی غلط کہی ہے۔ کہا وہ کون سی بات؟ یا آپ نے کہا کہ منہ میں گوٹی کا نشان ہے، وہ آدمی بدصورت ہوتا ہے، اور میرے منہ میں گوٹی کا نشان، میں بدصورت ہوں، آپ کی یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ سر اٹھائیے آسمان کی طرف دیکھیے چاند کو، چاند کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر جھانک کر کے دیکھیے اس میں بھی گوٹی کا نشان ہے۔ جب چاند گوٹی کے نشان کے باوجود خوبصورت ہے تو اشرف المخلوقات انسان گوٹی کے باوجود خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، زمانے کی رفتار، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، سدا چار جانب سے آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ
हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। उठाते जाइए, हम भी आपको ऊपर उठाएंगे, आखिर में जनाजा पढ़ाएंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ पर्दे के हवाले से और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे माँ और बहनों आबरू और ईमान को कदम कदम पर हिफाजत। ट्रेन में जब आप सफर करेंगे तो आपको मुसलमान समझ करके दुनिया छेड़ेगी, लेकिन एक वक्त था जब मुसलमान को दुनिया छेड़ती थी तो मुसलमान छोड़ता नहीं था। अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, मुसलमान औरत पसंद है। तो हजरत ने कहा कि हमारी औरत का कसूर क्या है कि तुमको हमारी औरत पसंद नहीं है? कहा जैसे कफन में मुर्दा लिपटा होता है उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है, जैसे मुर्दा उसी तरह ये मुर्दा औरत। मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, जेब से चाकू निकाला, नींबू को काट करके उसका रस गार करके शरबत बनाया और जब पीने लगे तो पी गए। उसके बाद अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी गया और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाए। वो आदमी बोला कि हजरत आप बिल्कुल तजर्बे की बात कर रहे हैं, बात सही है, 100% सही है कि जब नींबू कटता है देखने वाले उसको देखते तो मुंह में पानी आता है। तो अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब कोई औरत बेपर्दा बाजार आती है, उसके ऊपर नकाब नहीं होता, बुर्का नहीं होता, तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आए खिताब करने के लिए, एक जवान बीच से खड़ा हुआ, कहा हजरत नमाज रोजा पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिए। पर्दा गुलामी है, हम अपनी औरत को पर्दे से बाहर रख करके आज़ादी देना चाहते हैं। आप पर्दे के ऊपर मत बोलिए, नमाज पर बोलिए, रोजा के ऊपर बोलिए, सब पर बोलिए, लेकिन आप पर्दे पर मत बोलिए। हजरत ने कहा वो जवान खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। हजरत ने जेब से 100 का नोट निकाला और कहा इसको कहाँ रखते हो? कहा ऊपर कीजिए। हजरत ने 500 का नोट निकाला और कहा इसको कहाँ रखते हो? कहा सबसे नीचे की जेब में, अंडरवियर कीजिए। तो हजरत ने कहा रो अमक, दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो दौलत जाएगी आएगी, लेकिन औरत एक बार जाएगी, उसकी आबरू एक बार जाएगी तो कभी। एक पादरी मौलवी से मुनाजरा कर रहा था, वो बोला कि जब एक मर्द 4 औरत से निकाह कर सकता है तो एक औरत 4 मर्द से निकाह क्यों नहीं कर सकती? पादरी का सवाल देखिए कितना खतरनाक है। और मौलवी से मुनाजरा कर रहा है और उसमें ऐसा सवाल है कि जैसे एक मर्द 4 औरत से निकाह कर सकता है तो एक औरत 4 मर्द से निकाह क्यों नहीं कर सकती है? मौलवी का जवाब देखिए मौलवियाना का, पादरी साहब एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, मगर आप बताइए एक बच्चे के 4 बाप होते हैं? पादरी मुंह लटका करके मधु गया, बंगाली भाई किसका खाया अपनी नस्ल? चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल कोई जरूरत नहीं रही,
رہے. اپنی عورت کو پردے میں رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. میں نے آپ کو دیکھا, جب میں جلسہ کر کے جاؤں گا تو آپ سے مصافحہ کروں گا کہ آپ مسجد میں ہیں کہ سسرال میں. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. آپ نے محبت میں اتنا ڈوب کر کے سنا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں چلا, آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. آدھا حصہ میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے, آدھا باقی ہے. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دھوپ پسیدی ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا, وہ بھی پاس ہو جائے گی. قبولیت کی گھڑی اللہ کے دربار میں اپنی ماں اور بہنوں کے واسطے دعا کرتا ہوں, اللہ ان کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت کرے. ایک عورت وکیل کے پاس آ کر کے بولی, میں اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہوں؟ وکیل بولا کہ شوہر سے کیا شکایت ہے؟ بولا ابھی شادی نہیں, سوچ رہے کہ شادی ہوگی, طلاق کی نوبت آئے گی تو کیا کرنا پڑے گا. یہ دور فیشن کا ہے. ایک کتاب ہے انگریزی میں, اس کا نام ہے دا آئیڈیل آف وائف. اس کتاب میں لکھا ہے کہ بہت ساری عورت خوشحال فیملی سے تعلق رکھتی ہے, اس کا میکا بھی بڑا خوشحال ہوتا ہے, پیسے والوں کا ہوتا ہے, اور جس سسرال میں وہ جاتی ہے وہ بھی بہت پیسے والوں کا ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک فیشن ہے کہ مجھ کو نوکری کرنی ہے. نوکری سب کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے, پیسہ کم ہے, ایک طرف سے پیسہ کم آ رہا ہے, ضرورت زیادہ ہے, تو کمائیے, پردے کے ساتھ کمائیے. لیکن جب خوشحال فیملی سے ہے, اس کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کتاب میں لکھا ہے ایسی عورت کے لیے جو مالدار کی بیٹی ہے, مالدار کی بیوی ہے, نوکری کرتی ہے, اس کے لیے لکھا کہ کوئی نوکری کرنے والی عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نوکری کروں گی تو رانی بن جاؤں گی, تو اس کی غلط فہمی ہے. وہ گھر سے باہر بھی نوکرانی ہوگی, گھر کے اندر بھی نوکرانی ہوگی, اس کی زندگی اجیرت ہو جائے گی, جہنم ہو جائے گی. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. باپ الگ نوکری کر رہا ہے اور بیوی ماں الگ نوکری کر رہی ہے. باپ چلا گیا اپنی سروس میں اور ماں چلی گئی اپنی سروس میں, اور بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے, شفقت سے محروم ہو گئے, فیملی سسٹم تباہ. آخری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. امام راضی نے اپنی کتاب تفسیر راضی میں لکھا ہے کہ 10 روپے اگر کوئی صدقہ کرے تو 70 شیطان راستہ روکتا ہے. 70 شیطان. صدقات صرف 10 روپے کا, لیکن روکتا کون ہے؟ 70 شیطان. 70 شیطان راستہ روکتا ہے. تو بیسرا کا ایک جوان سن رہا تھا, وہ سینہ تان کر کے اٹھا, سر اٹھا کر کے اٹھا, بولا حضرت آپ غلط بول رہے ہیں, ابھی میں جا رہا ہوں 10,000 کی گڈی خیرات کر کے آتا ہوں, دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے. وہ یہاں مسجد سے اٹھا, جلسہ سن کر کے اٹھا, مسئلہ سن کر کے اٹھا. جب وہ گھر پہنچا تو اپنی تجوری سے 10,000 کی گڈی نکال رہا تھا. اس کی بیوی آ گئی, کیا کر رہے ہیں؟ کہا مسئلہ سنا ہے, اس پر عمل کرنا. مولوی کے چکر میں پڑے ہو, تمہارا بھی علاج ہوگا, تمہارے مولوی کا بھی پورا علاج ہوگا. جو پیسہ جہاں ہے وہی رہنا. وہاں سے جب واپس آیا تو منہ لٹکا کر کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے کہا رے کیا ہوا, سینہ تان کر کے گئے تھے, وہاں سے جب واپس آئے تو سرگار کر کے بیٹھ گئے. اس نے کتنی پیاری بات کہی کہ میں شیطان کو تو پچھاڑ دیا, لیکن شیطان کی خالہ سے ہاں. ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی, میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی. ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی, میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی. مصیبت میں بھی انبیاء نے خدا کی نہیں کو, دعاؤں سے نہ نکلی پاکٹ سے عرضیاں نکلی. جتنا اچھا آپ نے سن کر کے دکھایا اتنا اچھا میں سنا نہیں سکا. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ سلامت رکھے, اور جو جنت میں سکون ملتا ہے میاں بیوی ایک اور نیک فرما کر اللہ وہ سکون ان کو دنیا میں عطا فرمائے.
آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور زحمت دما اور آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ جب یہ جلسہ ختم ہو جائے تو آپ کے ہاتھ میں اللہ جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں دنیا ہی میں دے دے۔ ماں باپ آپ کے زندہ ہیں تو خدمت کریں گے، ماں باپ مر گئے تو دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جب بیوی مر جائے گی تو تسلی سے ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ کچھ آ رہا ہے اور ڈرام میں پیک ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہاں سے جب آپ جائیے گا تو آپ کی بیوی جو گھر میں جو بڑا ڈرام ہوگا راتوں رات اسی میں پیک کر دیجیے اور سیدھا آپ قیامت میں اٹھیں گے۔ اس لیے ذرا لحاظ رکھیے گا کہ ہاتھ کہاں اٹھانا، کہیں یہ ہاتھ اٹھانا آپ کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی ہوٹل میں 5 روٹی خریدتا، 5 روٹی، تو ہوٹل کا مالک بولا یہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے، لوگوں کی ہوا نکل گئی ہے، 5 روٹی خریدنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو کہاں سے پیسہ لاتے ہو کہ 5 روٹی اکیلے خرید لیتے ہو؟ یہ 5 روٹی کیا کرتے ہو؟ تو اس نے اس کی تقسیم بتائی۔ اس نے کہا کہ 1 روٹی اپنی جیب میں، 1 روٹی دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا سر چکرا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب تم تقسیم بتا دو، ہم تم سے پیسہ بھی نہیں لیں گے، اس کا مطلب سمجھا دو، ہم فری میں روٹی دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ 1 روٹی اپنی جیب میں رکھتا ہوں، خود کھاتا ہوں۔ کہا میں یہ سمجھ گیا، 1 روٹی جو قرض دیتا ہوں، قرض چکاتا ہوں، 1 روٹی کے سے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے، ماں نے مجھے بچپن میں کھلا کھلا کر کے جوان کیا اور خود بوڑھی ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، میں اس ماں کو 1 روٹی کھلاتا ہوں، قرض چکاتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجلس میں کھڑا ہو کر کے یہ دعویٰ نہیں کرتا میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ ماں باپ کا کھا کر کے جوان ہوا ہے، اس احسان کو واپس کر رہا ہے، الگ سے کوئی احساس نہیں۔ ماں باپ، ماں کو روٹی کھلا رہا ہوں، قرض چکا رہا ہوں۔ کہا 2 روٹی جو قرض میں دیتے ہو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو ابھی کھلاتا ہوں، جب میں بے سہارا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوں گے، میں بوڑھا ہوں گا، تو یہ میرا قرض واپس کر دیں گے، ابھی ان کو قرض دے رہا ہوں۔ کہا بھائی صاحب سب روٹی سمجھ گیا مگر 1 روٹی ابھی تک نہیں سمجھا، وہ جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کون سی روٹی؟ کہا دریا میں، یہ راز کی بات ہے، راز میں رہنے دو۔ کہا ہم کہاں جا رہے ہیں راول قلعہ بتانے کے لیے، جب سب روٹی بتا رہے تو اس روٹی کو بھی بتا دو۔ کہا تم کسی سے مت کہنا وہ روٹی جو دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، یہ بھی کرو دریا میں ڈالو۔ 3 فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد میں، بس اس فرق کو دیکھیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دنیا ہی میں ماں باپ کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمائے اور ماں باپ کی خدمت سے جنت کا ٹکٹ آپ کو دنیا ہی میں عطا فرمائے۔ 3 فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔ جب کسی عورت کو دیکھیے کرسی پر بیٹھ کر کے گال پر ہاتھ ہے تو سمجھ جائیے بھاری مصیبت ہے۔ عورت ہے گال پہ ہاتھ ہے تو سمجھ جائیے بھاری مصیبت ہے۔ اس کا بھائی بولا کہ تم کو چاند جیسا شوہر ملا، ہوٹل جیسا کھانا ملا، جنت جیسا گھر ملا، پھر تم کو کون سا صدمہ ہے؟ ماں باپ کی کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، اس نمونے میں آپ کو دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ شادی کو 1 سال نہیں 4 سال ہو گئے، گود میں 1 بھی بچہ نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، بیٹا بیٹی کے بغیر، اولاد کے بغیر نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے، نہ دن اچھا لگتا ہے۔ ماں باپ کی وہ ہستی اولاد کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا بچہ بمبئی میں رہتا ہے، جب وہ آنے لگتا ہے تو آپ کو فون کرتا ہے ابا میں آ رہا ہوں، اور وہ بیوی کو فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ بیٹے کو فون کرتا ہے میں آ رہا ہوں، اس نے آنے کی اطلاع دے دی ہے۔ اب فرق دکھا رہا ہوں ماں باپ میں، اولاد میں، بیوی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب وہ بمبئی سے چلا تو اس کو راول قلعہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، اور جب وہ راول قلعہ سے گھر پہنچا تو اس کو صبح ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ بیوی بے خبر سو رہی ہے، بیٹا خراٹے لے رہا ہے، اور بوڑھے ماں باپ رات سے اپنے مسافر کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرا فرق آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر دولت مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی، ماں باپ کی دولت نہیں ملے گی۔
اگر آپ نے قدر کر لیا تو دنیا ہی میں آپ نے جنت خریدی. اللہ آپ کو دنیا کی جنت سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا, آخری فرق دکھا رہا ہوں. کبھی بیٹے کا جھگڑا باپ سے ہوتا ہے, کبھی باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے, لیکن دونوں جھگڑے میں آسمان زمین کا فرق ہے. جب باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے تو باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. صبح کو بھاگا, شام میں لوٹ کر کے آ گیا, شام میں بھاگا, صبح کو لوٹ گیا, تو بیٹا تانا مارتا ہے کہ ابو جب بھاگنا تھا تو آئے کیوں, جب آنا تھا تو بھاگے کیوں. اس باپ کا درد سنیے, اس باپ کا جواب سنیے کہ بیٹا میں تو غصے میں بھاگ گیا, لیکن تمہاری محبت اور تمہارے بچوں کی محبت سے میں ہار گیا, اس لیے بے شرم ہو کر کے تمہارے گھر واپس لوٹ گیا. سبحان اللہ. لیکن جب بیٹے کا جھگڑا باپ سے ہوتا ہے تو ایسا خفا ہوتا ہے کہ باپ کو ماں کو چھوڑ کر کے سیدھے سسرال کو پکڑ لیتا ہے, اور جیتے جی پلٹ کر کے ماں باپ کا چہرہ تک نہیں ہوتا. کب آتا ہے؟ جب مسجد سے جنازے کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا باپ مر گیا, فلاں کی ماں مر گئی. اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر کے آ رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا, او بدنصیب سانپ تو نکل چکا, اب لکیر کو پیٹ کر کے کیا ہوگا. تم نے ماں باپ سے بدلہ لے لیا, ماں باپ تم کو معاف کر دیتے تھے, تم نے ماں باپ تک کو معاف نہیں کیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے ماں باپ کو معاف کریں گے, بدلہ نہیں لیں گے, خدمت کریں گے, دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ابھی شادی ہو رہی تھی تو لڑکا بہت ڈر کر کے بول رہا تھا قبول, تو حضرت نے پکڑ لیا کہ نہیں میں نے قبول کیا, بولو. تب لڑکا سنبھل کر کے بولا, آسان ہے, لڑکی کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا, زبان لڑکھڑا جاتی ہے. حالانکہ اٹھا کٹا پہلوان تھا لیکن بولتے ہوئے ڈر رہا. تو آپ دیکھیں گے شادی میں ایک عجیب مزاج ہے, مذاق ہے ہر جگہ کا. یہ بسرا ہے, بسرا. یہاں پر جب پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال جاتی ہے, پہلی بار شادی ہوئی, اب رخصتی ہو رہی ہے اس کی, تو سسرال سے جلدی آ جاتی ہے. کبھی ایک دن کے بعد, کبھی 2 دن میں, کبھی 3 دن میں, مگر جلدی آ جاتی ہے. میکے سے گئی سسرال پہلی بار, اب سسرال سے جلدی واپس آ گئی میکے, 1 دن میں, 2 دن میں, 3 دن میں آ جاتی ہے. جب وہ میکے آتی ہے سسرال سے پہلی بار تو ہوتا کیا ہے, اس منظر کو میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. محلے کی ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور لڑکی کے پاس آ کر کے سوال کرتی ہیں کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے, سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. اب دوسرا سوال دوسری عورت پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ. تیسرا سوال تیسری عورت پوچھتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ. اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے, یہ سب سوال فالتو ہے, اصل سوال کا جواب دو, تمہاری ساس کیسی تھی؟ لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. تو ماں ہوتی ہے, سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے مگر ساس پسند نہیں. تو ماں حوصلہ بھی دیتی ہے, ادب بھی دیتی ہے. تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہارے جواب سے خوش نہیں ہوں, تمہارے جواب سے مجھ کو سب سے زیادہ صدمہ ہے. تم کو سسرال بھی پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے, سسر پسند ہے, شوہر پسند ہے, لیکن بیٹی میرا بھی ایک سوال ہے, میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جب میکے سے سسرال آئی تھی تو کون لے کر کے آئی؟ کہا ساس آئی تھی. 100 لڑکی کو دیکھا سنا, لیکن 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا اور اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے آئی. اب ماں نے موقع کا چوکا مارا, بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی, یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے, یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے شادی سے پہلے ماں باپ کو شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے, بالکل صحیح جا رہا ہے. رانچی جانے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو. روزوں کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں, مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لو, دل میں تجھے چھپا لو, او میرے لالا جا تیرے لیے ہوں پاگل, آخر کو ماں ہوں تیری, جگ
وہ چڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سارے، ماں سے تو کیوں خفا ہے، آ میں تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا۔ آپ کا وقت بہت نکل گیا، لیکن محبت میں آپ نے اپنے مہمان کے لیے اتنی قربانی دے دی، اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کیا؟ میں تو ڈر گیا تھا کہ جلسہ گیا، حضرت ختم بخاری کر کے اٹھ رہے ہیں، اب سب کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ بیٹھ گئے، اپنے نئے مہمان کی آبرو کا سامان بن گئے۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں آپ کو، اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھائی اور نہیں کر شیخ بڑی کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کرکٹ کے چکر میں دو ڈگری، بڑی شہی طاقت میں کہتے چھوٹی ڈگری، نہ مانی بات وائز کی، ہے مطلوب کے چکر میں 10 ڈگری، واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ کی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انصرنا علی عدوک وعدوک، اللہم لعن الكفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم اغفر وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم اغفر لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلحهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهدنا واهدهم فإنك خير الهادين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک گزارش، الحمدللہ اتنی دیر صبر سے بیٹھے رہے۔ اب یہ جو ہمارے بچیاں فارغ ہوئی ہیں، ان کے جو بھی ذمہ دار والد صاحب